وہ فرنٹ سیٹ پر اذلان کے ساتھ بیٹھی تھی اور سیف پیچھے۔ رکو، پہلے میں بیٹھ جاؤں، دادی جان سیف کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹھو بیٹا راحم، کیا اکیلے جائے گا؟ اٹھو بیٹا، راحم کیا اکیلے جائے گا؟ جاؤ تم اس کے ساتھ بیٹھو۔ راحم ہاتھ باندھے پیچھے ہی کھڑا تھا، مسکراہٹ دبائے انہیں سن رہا تھا۔ شرارت نہیں، قدرت اس پر مہربان تھی۔ دادی جان میں بھی پھر راحم بھائی کی گاڑی میں ہی جاؤں گا، یہاں تو میں بور ہو جاؤں گا۔ کباب میں ہڈی، راحم نے ضبط سے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے سوچا۔ چپ کر کے بیٹھو سیف۔ سیف، جس نے ابھی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا، دادی جان کے جھڑکنے پر وہ منہ بگاڑے سیٹ سے پشت ٹکائے بیٹھ گیا۔ اذلان کی گاڑی زن سے آگے بڑھی تھی۔ راحم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ پھیلائے اسے گاڑی کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ بھی اب مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ راحم ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ بھی چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ آپ آج بھی ویسی ہی ہیں، راحم نے ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے کہا۔ آپ مجھے پہلے کی طرح تم بلا سکتے ہیں؟ وہ بھی ونڈو اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ انمتا کی بات پر راحم مسکرایا، پھر بولا، اوہ، تم بھی مجھے پہلے کی طرح تم بلا سکتی ہو، تو تم بھی مجھے پہلے کی طرح تم بلا سکتی ہو۔ خاموشی، گہری خاموشی۔ 5 منٹ کے ڈرائیو کے بعد ان کی گاڑیاں بیک وقت ایک 5 اسٹار ہوٹل کے باہر رکی تھیں۔ اذلان راحم کو اندر جانے کا اشارہ کرتا خود فون کان سے لگائے سائڈ پر کھڑے کسی کو کال کر رہا تھا۔ باقی سب اندر کی جانب بڑھے تھے۔ چند منٹ بعد ایک اور گاڑی ہوٹل کے باہر آ کر رکی تھی۔ اس میں سے قاسم اور حیات اب اپنی اپنی جانب کے دروازے کھولے مسکراتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ وہ سب ایک گائیڈ کے ہمراہ، جسے اذلان نے ان کے پیچھے بھیجا تھا، ایک پرائیویٹ ڈیکوریٹڈ ہال میں داخل ہوئے تھے۔ سب ستائش بھری نظروں سے اس ہال کو دیکھ رہے تھے، جو کہ بہت وسیع تھا اور بڑی خوبصورتی سے برقی کمکموں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہال کے ایک طرف ایک بڑا سا سنہری رنگ کا خوبصورت پردہ ڈالا گیا تھا، جو چھت سے لے کر فرش کو چھوتا تھا۔ راحم اب اذلان کو کال کر رہا تھا، کیونکہ ان ارینجمنٹس کے متعلق تو اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ تب تک ہال میں اذلان، قاسم اور حیات کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ حیات مسکراتی ہوئی اب انمتا، آمنہ اور دادی جان کی جانب بڑھ کر گلے ملی تھی۔ اس وقت آف وائٹ کلر کے لباس میں وہ ملبوس تھی۔ راحم ابھی بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب تک سے نکسک سے وہ سنہری پردہ رولر کی مدد سے اوپر کی جانب چڑھتا کیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے راحم سلطان۔ حیات، قاسم اور اذلان تالیاں بجاتے راحم کو برتھ ڈے وش کر رہے تھے، اور باقی سب بھی اب ان کا ساتھ دینے لگے تھے۔ آج 27 مئی ہے، انمتا نے دل میں سوچا تھا۔ اب وہاں وہ سنہری پردہ نہیں، بلکہ کینڈیز، چاکلیٹ، کپ کیکس اور درمیان میں رکھے ایک بڑے سے برتھ ڈے کیک سے خوبصورتی سے سجی شیشے کی میز تھی۔
راہیم مسکراتا ہوا اذلان کی جانب بڑھا۔ اب تم اتنا اہم دن یاد نہیں رکھو گے تو کسی کا فرض تو بنتا ہے نا؟ اذلان مسکراتے ہوئے راہیم سے گلے ملتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ قاسم بھی فوراً سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ان کی جانب بڑھ کر ان دونوں سے لپٹا تھا۔ پارٹی صرف تمہاری برتھ ڈے ہی نہیں بلکہ نکاح کی خوشی میں بھی ہے۔ اذلان نے ساتھ ہی انمتا کو بھی اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری بہن کو تم جیسا ساتھی ملا اور مجھے پوری امید ہے کہ تم ہمیشہ اس کا خیال رکھو گے۔ اب انمتا بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی، نظریں جھکائے۔ راہیم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اور اب انمتا کا ہاتھ تھامتے وہ میز کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دونوں میز کے سامنے نائف پکڑے کیک کاٹ رہے تھے اور باقی سب ان کے اطراف میں کھڑے تالیاں بجا رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے راہیم بھائی، نکاح مبارک۔ سیف نے ویڈیو بناتے ساتھ میں ہوٹنگ کی، باقی سب بھی تالیاں بجاتے پرجوش سے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ موم، راہیم پہلی بار اذلان کی جانب بڑھانے کے لیے ہاتھ اس کی طرف لے کر جانے والا تھا کہ اذلان نے اسے انمتا کو کھلانے کا اشارہ کیا۔ پہلی بائٹ اس نے انمتا کو کھلائی۔ یہ لمحہ بھی سیف نے موبائل میں قید کیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہم رنگ کے لباس میں ملبوس بہت زیادہ حسین اور دلکش دکھائی دیتے تھے۔ میڈ فار ایچ ادر، جسٹ لائک میڈ فار ایچ ادر، ماشاء اللہ۔ حیات نے اپنے باس اور ان کے ساتھ کھڑی ان کی پیاری سی وائف کو دیکھ کر ستائش سے کہا۔ ماشاء اللہ، یار رائٹ، راہیم نے کہا جو اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ قاسم نے کہا جو اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ پارٹی راہیم کے لیے بھی اتنی ہی سرپرائزنگ تھی جتنی کہ باقی سب کے لیے۔ دادی جان، راہیم جو اب دادی جان کی جانب کیک بڑھا رہا تھا، انمتا نے فوراً ٹوکا۔ دادی جان نے منہ بنا کر لب پہ وسط کیے۔ آپ کے لیے شوگر فری کیک آرڈر کرتا ہوں دادی جان۔ قاسم چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے کہتا اب ان کی جانب بڑھا تھا۔ دادی جان کی بھی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی اور راہیم ان دادی پوتی کی کیوٹ سی بانڈنگ کو دیکھ کر پھر مسکرایا تھا۔ رات 11:30 کے وقت وہ دونوں ہاشمی ہاؤس کے باہر کھڑے تھے، باقی سب تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے، انمتا نے ہمت مجتمع کر کے ابراہیم کو برتھ ڈے وش کیا تھا۔ نکاح مبارک۔ قاسم بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے راہیم بھی اس کے سامنے کھڑا ہاتھ باندھے کھڑا اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے نکاح کی مبارک دے رہا تھا۔ اس کی بات پر انمتا مسکرائی، وہ بھی مسکرایا۔ ان نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملیں۔ اذلان کی گاڑی آ کر رکی تھی، سب لوگ گاڑی سے باہر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد راہیم بھی سب سے ملتا واپسی کے لیے اپنی گاڑی کی جانب پلٹا تھا۔ ایک طرف اس کی ایک نظر اپنا کام دکھا گئی تھی۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی نے سنہری آنکھوں میں اپنا عکس چھوڑا تھا۔ گھبراہٹ تھی کہ ہونٹوں سے مسکراہٹ تھی کہ ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو ابھی بھی ان لمحوں کی یادوں میں کہیں قید تھا۔ یہ چند گھنٹے بھی کافی تھے اس نیلی آنکھوں والی ساحرہ کے پاس اپنا جادو دکھانے کے لیے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔
آئینے کی جانب بڑھتے اس نے ایک گہری سانس خارج کی، گہری پرسکون سانس۔ برسوں پہلے بیتے کچھ پل یاد آئے، فرق صرف یہ تھا کہ آج اس کے ساتھ کھڑا شخص ایرس نہیں، رحیم تھا۔ بہت سی دم یاد آئے، کئی چہرے یاد آئے، کئی نامکمل خواب یاد آئے۔ وہ سب کچھ ہوا بھی ہو گیا، وہ بھی چلا گیا تھا اندھیری رات میں، لیکن واپس آنے کے لیے۔ وہ ابھی بھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے عکس کو آئینے میں دیکھتے، ہونٹوں پر ایک خوش سی مسکراہٹ لیے۔ رمضان کی رات، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہلکے جامنی رنگ کے لباس میں ملبوس، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ، چمکتے صاف شفاف چہرے کے گرد لپیٹے، نیلی آنکھیں بند کیے، وہ دعا میں مشغول تھی۔ آج رمضان کا 29واں روزہ تھا۔ باقی دن کیسے گزرے شادی کی تیاریوں میں پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ وہ انجان نمبر کم ہی اٹھاتی تھی، اور اب تو شاید اس کا کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا کہ وہ یہ کال اٹھائے گی۔ 1 رنگ، 2 رنگ، 3 رنگ، کال کرنے والا شخص بھی شاید کوئی بے حد ڈھیٹ تھا، شاید کوئی ضروری کال نہ ہو۔ یہ سوچ کر اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ سر کو دوپٹے سے آزاد کرتی وہ فون سننے ٹیرس کی جانب بڑھی تھی۔ السلام علیکم زوجہ رحیم سلطان۔ اننتا نے اچنبھے سے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا۔ وہ رحیم تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ رحیم کا سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے حیرت سے پوچھا۔ اپنی بیوی کا نمبر بھی مجھے کسی سے لینے کی ضرورت ہے کیا؟ وہ لاجواب ہوئی تھی۔ چاند رات مبارک، خیر مبارک، لیکن کل روزہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج چاند رات ہو سکتی ہے، اور میں آج تمہیں شاپنگ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ ممی اس وقت اپنے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر مسکراتے ہوئے ریلنگ تھامے کھڑا تھا۔ لیکن اگر آج چاند رات نہ ہوئی اور میں جانے سے انکار کر دوں تو؟ وہ اب چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے تنگ کرنے کے موڈ میں لگتی تھی۔ آج چاند رات ہوگی اور میں تب بھی آؤں گا آپ کو لینے۔ اس کے جواب سے وہ محظوظ ہوا تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ رحیم کے سینے میں دھڑکتا دل اس کی ہاں سن کر اب مزید تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ حالت تو مقابل کی بھی ویسی ہی تھی۔ کال منقطع ہوئی۔ رحیم، میں پہلے ہی عید کی شاپنگ کر چکی تھی، اور یہ دیکھیں، یہ ڈریس بہت زیادہ ہیوی ہے، میں یہ عید پر کیسے پہنوں گی؟ کس نے کہا کہ تم یہ عید پر پہنو گی؟ رحیم، تم ازلان کی بارات والے دن یہ پہنو گی۔ رحیم نے اس کے لیے لائٹ سکن کلر کی ایک ہیوی میکسی سلیکٹ کی تھی، لیکن رحیم، میں شادی کی شاپنگ پہلے ہی کر چکی ہوں۔ رحیم ڈریس سلیکٹ کرنے کے بعد اب سیلز مین کے ہمراہ کاؤنٹر تک آیا تھا، اور اننتا مزید شاپنگ کے لیے منع کرتی اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ میری پسند کی تو نہیں ہے،
اس نے رک کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اب وہ اسے اور کیا کہتی؟ ایک فارمل اور 4 کیجول کے بعد یہ چھٹا جوڑا تھا جو وہ پیک کروا رہا تھا۔ لیکن پھر بھی آپ یوں ہی پیسے ویسٹ کر رہے ہیں۔ میں واقعی میں ساری شاپنگ کر چکی ہوں۔ تم جانتی ہو، آج میں زندگی میں پہلی بار اپنی حق حلال کی کمائی سے کسی اپنے کے لیے کچھ لے رہا ہوں۔ تم جان نہیں سکتی کہ اس وقت میری خوشی کی انتہا کیا ہے۔ انمتا، تم برسوں بعد میری زندگی میں آنے والا میرا پہلا رشتہ ہو۔ میں برسوں اپنے رشتوں سے الگ رہا، ان کے ہوتے ہوئے بھی ان سے دور رہا، کیونکہ شاید اب ان سب کو مجھ سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ راہم نام کا بندہ تو ان کی زندگی میں سرے سے کہیں تھا ہی نہیں، اور ایرس، وہ اب اس دنیا میں نہیں، اب جو ہے وہ راہم سلطان ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایک طرف کھڑا نرمی سے کہہ رہا تھا، چہرے پر پرفسوں مسکراہٹ لیے۔ اس کی بات پر انمتا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتا تھا۔ انمتا کو تو پھر بھی اتنے رشتے عطا کیے تھے اللہ نے، لیکن راہم، وہ تو برسوں سے تنہا ہی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ راہم میکسی پیک کروا چکا تھا۔ پیمنٹ کے بعد اب وہ دونوں باہر نکلے تھے۔ بس چلیں اب؟ فکر مت کرو، میں انکل سے بات کر چکا ہوں۔ شاپنگ میں وقت تو لگتا ہی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہتا اس کا ہاتھ تھامے اب ایک سینڈلز شاپ میں داخل ہوا تھا۔ تمہیں یاد ہے بچپن میں تمہیں سینڈلز ہیلز پہننے کا کتنا کریز تھا؟ راہم نے کہا، ساتھ ہی وہ اشارے سے سیلز مین کو شیشے کے شوکیس کے پیچھے لگی سینڈلز کا بتا رہا تھا جو اسے پسند آ رہی تھیں۔ انمتا مسکرائی، اسے بچپن کی باتیں ابھی تک یاد تھیں۔ میں ابھی بھی ہیلز پہنتی ہوں۔ انمتا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ راہم نے سمجھتے ہوئے مزید ہیلز سینڈلز نکلوائیں۔ اب وہ سیلز مین ہاتھ میں ایک ہیل پکڑے انمتا کی جانب بڑھا رہا تھا۔ راہم اس کے برابر سے اٹھ کر ٹھیک اس کے سامنے بیٹھا اور ہاتھ سیلز مین کی جانب بڑھایا، جس نے احتراماً اس کے ہاتھ میں ہیل دی اور اب ہاتھ باندھے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ راہم کے اشارہ کرنے پر انمتا نے مسکراہٹ دبائے پاؤں شوز سے باہر نکالا۔ پھر راہم نے اس کے پاؤں میں ہیل پہنا کر چیک کی۔ اس کے پاؤں میں وہ ہلکے اسکن کلر کی نازک سی ہیل غضب ڈھا رہی تھی۔ راہم کے ہونٹ یکدم مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے ایک آنکھ اچکا کر اس نے انمتا کی رائے جانی۔ اس نے بھی مسکراہٹ دبائے گردن ہاں میں ہلائی۔ پھر شوز کی شاپنگ کے بعد وہ دونوں اب ایک جیولری شاپ میں بیٹھے تھے۔ اس نے کپڑوں سے مشابہہ رنگ کی چوڑیاں اس کے لیے لی تھیں، نازک سی جیولری۔ وہ ہیوی جیولری نہیں پہنتی تھی، اتنا تو وہ جانتا تھا۔ دن رات کی مناسبت سے مال میں مہندی آرٹسٹ نے ایک جانب اسٹال لگایا ہوا تھا چاند رات کی مناسبت سے مال میں مہندی آرٹسٹ نے ایک جانب اسٹال لگایا ہوا تھا جہاں یہاں کچھ مسنگ ہے آئی تھنک۔ چاند رات کی مناسبت سے مال میں مہندی آرٹسٹ نے ایک جانب اسٹال لگایا ہوا تھا جہاں ایک طویل شیشے کی میز بچھی تھی، اطراف میں کرسیاں رکھی تھیں جن پر شاپنگ کے لیے آنے والی خواتین اپنے ہاتھوں پر
ان مہندی آرٹسٹ سے مختلف اقسام کے حسین اور دل فریب نقش بنوا رہی تھیں۔ وہ آنکھیں ایک دم ہی چمکی تھیں، اس کی آنکھیں ایک دم ہی چمکی تھیں، اور راہیم تو دیکھ ہی اس نیلی آنکھوں والی ساحرہ کو رہا تھا۔ 15 منٹ بعد اس کے ہاتھ مہندی کے نقش و نگار سے سجے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے آج راہیم کی خواہش پر اتنی زیادہ مہندی لگوائی تھی۔ کیسی لگ رہی ہے؟ راہیم نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ اب اس کے مہندی لگے نازک سے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے تھے۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کے نازک ہاتھوں پر لگے مہندی کے نقش و نگار کو دیکھ رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب؟ محبت یا عشق؟ پھر جادو چلنے لگا تھا۔ وہ ایک بار پھر کھونے لگا تھا۔ راہیم، ساحرہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تب تک سب کچھ تحلیل ہوا۔ وہ خود کو اس کیفیت سے آزاد کرتا اب ہوش کی دنیا میں باہر آیا تھا۔ اچانک سب کچھ تحلیل ہوا۔ وہ خود کو اس کیفیت سے آزاد کرتا اب ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ راہیم، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ نیلی آنکھوں میں یکدم فکر مندی چھائی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں میں، راہیم سنبھلتے ہوئے بولا۔ چلیں؟ انمتا نے مسکراہٹ دبائے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ کھانا نہیں ہے؟ راہیم نے پوچھا۔ کیسے کھاؤں گی؟ اس نے خفگی سے مہندی لگے ہاتھ پھر سے اس کے سامنے کیے۔ میرے ہاتھ ہیں نا، ایک بائٹ تم کھانا، ایک میں کھاؤں گا۔ وہ اب اسے مسئلے کا حل بتاتا اس کے ساتھ ساتھ کیفیٹیریا تک آیا تھا۔ پھر انہوں نے پیزا آرڈر کیا تھا۔ پیزا سلائس سے ایک بائٹ راہیم خود کھاتا اور اس کے سلائس سے ایک بائٹ اسے کھلاتا تھا۔ اب ایک ہی سلائس سے دونوں کھاتے تو اسے ناراض تھوڑی کرنا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اسے سن رہا تھا اور وہ بول رہی تھی۔ یہ نکاح کے بعد پہلی بار تھا جب ان دونوں کے درمیان اتنی باتیں ہوئی تھیں۔ تم ساحر ہو، وہ جو کچھ بول رہی تھی۔ راہیم کی بات پر اسے ایک دم ہی بریک لگی تھی۔ جو چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے اسے گھور رہا تھا۔ ساحر اور میں؟ اس نے یقین دہانی چاہی جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ہاں، تم۔ مقابل نے بھی بڑی ہی بے نیازی سے کہا۔ راہیم، آپ کو لگتا ہے کہ میں جادو کرتی ہوں؟ ہاں، تم کرتی ہو۔ راہیم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم مجھے ہر جگہ نظر کیوں آتی ہو؟ سوچو، اگر کبھی تم نے مجھے کسی مشن پر میرے دشمن کی شکل میں نظر آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ وہ اب چہرے پر تھوڑی پریشانی بکھیرے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر انمتا نے بھی سختہ ہی ہنسی دبائی۔ مطلب جیسے فلموں میں ہوتا ہے، ہیرو کو ہیروئن ہر جگہ ہر کسی کے اندر نظر آتی ہے، کہتے ہی وہ ہنسی دبائی۔ پھر ایک بار ہنسی تھی۔ وہ ہنسنے کے باعث نیلی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اتنا ہنسنے کے باعث نیلی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ تب تک انمتا کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اس نے انگلی کے پوروں سے واٹس ایپ اوپن کی۔ چاند رات مبارک۔
चांद रात मुबारक। चांद रात मुबारक, राहिम ने कहा। खैर मुबारक, अनंता ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रात 11 बजे के करीब वो दोनों घर पहुंचे थे। राहिम सबसे सलाम दुआ करने के बाद वापस चला गया था। दादी जान, सैफ और सादिया को शॉपिंग और राहिम की चॉइस बहुत पसंद आई थी। वॉश बेसिन के सामने खड़ी हाथों पर लगी मेहंदी अनंता धो रही थी जब इसे राहिम का इसे मुखातिब करना याद आया। इसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले थे। सो जाए राहिम सुल्तान। वो सच में इसके लिए एक बेहतरीन हमसफ़र है, वो सोचते हुए नरमी से अपने हाथों पर लगी मेहंदी धो रही थी। इसकी निगाह एक जगह पर अटकी थी जहाँ पर बारीकी से एक नक्श में राहिम सुल्तान लिखा नज़र आ रहा था। इसकी आंखें शौक के मारे फैलीं। ये कब लिखा मेहंदी आर्टिस्ट ने? इसे तो याद भी नहीं। इसे भी बहुत ज़्यादा गौर करने पर दिखाई दिया। तभी वो मेहंदी आर्टिस्ट इससे तफसील पूछ रही थी कि ये शख्स कौन है। मतलब इसने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया लिखने से पहले। इसके लिए क्या यही जानना काफ़ी था कि राहिम मेरे शौहर हैं? और अगर किसी ने मेरे हाथ पर राहिम का नाम लिखा देख लिया तो? इसकी नज़रें अभी भी इसके दाएं हाथ पर लिखे राहिम के नाम पर जमी थीं, जिसे ये बहुत बारीकी से लिखा है, लेकिन वैसे ये बहुत बारीकी से लिखा है, नहीं पता चलेगा किसी को। इसने जैसे खुद को तसल्ली दी। हाथ धोने के बाद वो टॉवल से गीले हाथ साफ करती वॉशरूम से बाहर आई। इसके साफ रंगत हाथों पर मेहंदी का रंग काफ़ी ज़्यादा गहरा आया था और राहिम इसे लेकर ना जाता तो शायद इस बार की मसरूफियात के बाइस वो ईद पर मेहंदी भी ना लगा पाती। इसने अपने हाथ देखते हुए दिल ही दिल में सोचा था। ईद उल फित्र मुबारक। ब्लू टूलिप्स। सैफ की आंखें हैरत से फैली थीं। राहिम सफ़ेद रंग के कुर्ता शलवार में मलबूस, बाल पीछे की जानिब बनाए, हाथ पे दमकती एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच, पाँव में पहनी पिशावरी खेड़ी, चेहरे पर बशाशत। वो मुस्कुराहटें बखेरता एक हाथ में ब्लू ट्यूलिप्स का गुलदस्ता थामे हाशमी हाउस के अंदरूनी कद आवर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक आंटी। सादिया, जो इसे अंदर आता देखते ही इसकी जानिब बढ़ी थी। राहिम ने सर को खम देकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही गुलदस्ता इनकी जानिब बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक बेटा। सादिया ने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता थामा और इसके सर पर अपना शफकत भरा हाथ रखा। अचानक से वो भी कदम कदम चलती सीढ़ियों से नीचे आती नजर आई। लाइटी पिंक कलर का लिबास जो इसे राहिम ने ख़ास ईद के पहले दिन के लिए लेकर दिया था। ज़ेबे तन किए बालों को खुला छोड़े, हल्का लाइट मेकअप किए, नाजुक सी हील, कानों में झूलते नन्हे आवीज़े, गले में पहनी नाजुक सी चेन, हाथों में चूड़ियाँ, मेहंदी इसके हाथों पर पहली बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मेहंदी लगे हाथों से अपने बाल कान के पीछे अड़सती, दुपट्टा सेट करती नीचे आ रही थी और वो एक बार फिर उलझ गया था इन खूबसूरत लम्हों में। इसके हाथों पर लगी मेहंदी, चूड़ियाँ, झुमके सब इसे अपनी जानिब माइल कर रहे थे। राहिम भाई, ईद मुबारक। अगले ही पल सैफ इसे ईद मुबारक कहता बगलगीर हुआ, सकता टूटा। राहिम ने एक नज़र सैफ को देखा, फिर इन वसी सीढ़ियों की जानिब, लेकिन अब वो वहाँ कहीं नहीं थी। खैर मुबारक।
اس کے ہونٹوں سے خود بخود ہی ادا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اذلان اور معظم صاحب کے ساتھ ڈائننگ ہال میں بیٹھا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر میٹھی عید کی مناسبت سے شیر خورمہ اور مختلف لوازمات سجے تھے۔ سیف، بیٹا جاؤ، انمتا آپی سے پوچھو آمنہ کو کال کی یا نہیں، اور پوچھو کب تک تیار ہوں گی۔ راحم کا شیر خورمہ کے لیے چمچ اٹھاتا ہاتھ یکدم تھما۔ کیا وہ تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ کیا وہ میرا وہم تھا؟ نہیں، وہ میرا وہم نہیں تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں آتے خیالات کی نفی کی۔ وہ حقیقت میں تھی وہاں۔ جی ممی۔ سیف احتراماً اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ آتی ہوئی نظر آئی۔ راحم نے ایک نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ تمام آوازیں تھمیں، آس پاس کے سارے مناظر دھندلا گئے، منظر میں صرف وہی تھی۔ ایک بار پھر ان مناظر کی قید اسے نصیب ہوئی تھی۔ وہ اس کے خیالات کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تیار تھی جیسا اس نے خیال کیا تھا۔ وہ میرے دل پر نہیں، خیالات پر بھی حکمرانی کر چکی ہے۔ عید مبارک بابا۔ سحر کا اثر ختم ہوا۔ راحم دیکھ سکتا تھا وہ مسکراتے ہوئے معظم صاحب کو عید کی مبارکباد دے رہی تھی۔ خیر مبارک میری پیاری بیٹی۔ انہوں نے ساتھ ہی اس کی جانب عید کا لفافہ بڑھایا اور اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ شکریہ بابا۔ اس نے عیدی کا لفافہ پکڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ انمتا، بیٹا آمنہ سے بات ہوئی؟ کب تک آئے گی؟ سعدیہ نے پوچھا۔ جی ممی، آپی بس راستے میں تھیں، اب پہنچنے والی ہوں گی۔ بھائی سے عیدی نہیں لینی کیا؟ سیف نے اس کے پاس کھڑے ہو کر کان میں سرگوشی کی۔ تم سے؟ اس نے حیرانگی سے سیف کو سر سے پیروں تک دیکھا۔ میرے پاس تو خود کو عیدی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تمہیں کہاں سے دوں گا؟ ساتھ ہی اس نے آئی برو اچکا کر اذلان کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ، اذلان بھائی سے؟ تم دونوں کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، آمنہ کو آنے دو، پھر دوں گا سب کو عیدی۔ اذلان ان کی دبی دبی سرگوشیاں سن کر بولا۔ انمتا نے آنکھیں میچ کر ضبط کرتے ہوئے کہا، یہ سیف ہمیشہ الٹی حرکتیں خود کرتا ہے اور بھگتنا ساتھ میں مجھے بھی پڑتا ہے۔ عید مبارک بھائی۔ خیر مبارک۔ اذلان مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ چلو بھائی راحم، تم بھی عید مبارک کا پروگرام شروع کرو۔ تمہارا چینل کیوں آف ہے؟ اذلان نے راحم کے کان میں دبی دبی سی سرگوشی کی جو سن سا بیٹھا تھا۔ عید مبارک۔ دماغ کو پروسیس کرنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ اب کیا فائدہ، اب تو بول دیا تھا اور وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ خیر مبارک۔ وہ مسکرائی، راحم بھی مسکرایا۔ مجھے لگتا ہے آمنہ آپی آ گئی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر سیف نے باقاعدہ اعلان کیا، پھر باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ راحم بھائی بلو ٹیولپس لائے ہیں۔ انمتا خالہ ہونے کا فرض ادا کرتی سالم کو لیے کاؤچ پر بیٹھی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اطراف میں سالم کے کھلونے بکھرے تھے جب سیف نے آ کر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ راحم کی جانب اس کا نیم رخ تھا۔ کیا؟ بلیو ٹیولپس کہاں ہیں؟ اس کے لیے یہی باعث مسرت تھا کہ وہ پھول نیلے تھے۔ ممی نے باہر گلدان میں لگائے ہیں۔ راحم بھائی کو کیسے پتا چلا کہ بلیو ٹیولپس تمہارے فیوریٹ ہیں؟ سیف۔ جی آپی۔ آمنہ کے پکارنے پر سیف ایک تفتیشی نظر انمتا پر ڈالتے وہاں سے اٹھا تھا۔
سیف آمنہ کے کسی کام سے باہر گیا تھا اور سالم کو آمنہ کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ گھنٹے کی قید کے بعد اب یہی صحیح وقت تھا یہاں سے نکلنے کا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ابھی بھی راہم کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی۔ انمتا، عیدی نہیں لینی کیا؟ سوال اذلان نے کیا تھا، جو ساتھ ہی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر راہم بھی اٹھا تھا۔ تم بیٹھو، میں ابھی آیا، اذلان راہم سے کہہ کر اب باہر کی جانب بڑھا تھا۔ راہم نے ایک نظر اسے دیکھا جو متذبذب سی کھڑی تھی، اور ایک نظر پیچھے بیٹھی آمنہ اور سالم کو۔ راہم نے ایک آنکھ کی آئی برو جھکا کر ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی مسکرائی۔ اب وہ واپس آمنہ اور سالم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لیں بھائی، آپ پیوں، آپ کا بھائی آپ دونوں کے لیے عید کا تحفہ لایا ہے۔ سیف مسکراتا ہوا ہاتھ میں چاکلیٹ باکس تھامے اعلان کرتا پورے وثوق کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ سالم اسے اندر آتا دیکھتے ہی کھلکھلاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی اذلان بھی اندر داخل ہوا۔ چلو اب دونوں آنکھیں بند کرو اور ایک ہاتھ آگے کرو۔ اذلان ان دونوں کے ساتھ ہی کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ان دونوں نے بھی پرجوش ہو کر آنکھیں بند کی، ساتھ ہی آگے ہاتھ کیا۔ نو چیٹنگ۔ اذلان نے مخملی سیاہ رنگ کی 2 ڈبیوں میں سے ایک ڈبی اوپن کر کے ان کے ہاتھ پر رکھی تھی۔ ان دونوں نے تجسس سے آنکھیں کھولی۔ واو واو بھائی، ستائشی بھرے انداز میں ان کی زبان سے بیک وقت ادا ہوا تھا۔ وہ 2 خوبصورت گولڈ رنگز تھیں۔ راہم پیچھے بیٹھا مسکراتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کیسی لگی؟ اب اذلان ان دونوں کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت پیاری۔ تھینک یو بھائی، انمتا نے بولا، ساتھ ہی اس مخملی ڈبی سے انگوٹھی آزاد کی۔ بھائی، یہ بہت خوبصورت ہے، آمنہ نے کہتے ساتھ انگوٹھی انگلی میں ڈالی۔ اب کی بار اذلان نے 2 عدد عیدی کے لفافے بھی ان دونوں کی جانب بڑھائے تھے۔ سیف سالم کو راہم کی گود میں دیتا فوراً ان تینوں کی طرف آیا تھا۔ بھائی، یہ چیٹنگ ہے، وہ خفا سا بولا، ساتھ ہی ایک جھٹکے کے ساتھ اذلان کے ساتھ آ بیٹھا۔ آپ نے مجھے صرف کیش میں عیدی دی اور ان دونوں کو عیدی بھی دی اور رنگ بھی گفٹ کی ہے۔ وہ ان دونوں پر بھی اب ایک خفگی کی بھری نگاہ ڈالے بولا تھا۔ اذلان نے اسے کندھے سے تھام کر قریب کیا۔ اچھا بتاؤ، تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ مجھے ہاں، مجھے ایک عدد برانڈ نیو لیپ ٹاپ چاہیے۔ اس کے اندر جوش کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے ڈیٹیل سینڈ کر دینا، آ جائے گا تمہارا لیپ ٹاپ۔ وہ اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولا۔ تھینک یو بھائی، یہ لو میری طرف سے عید کا تحفہ۔ پوری بتیسی نکال کر ساتھ ہی انمتا اور آمنہ کی جانب چاکلیٹس بارز بڑھائیں۔ تھینک یو سیف، ان دونوں نے بھی شکریہ ادا کیا۔ آخر انمتا کو وہ نیلے ٹیولپس گلدان میں سجے نظر آ ہی گئے تھے۔ اتنا تو طے تھا کہ اب یہ پھول اس کے کمرے کی زینت بننے والے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے پھول اکٹھے کر کے ہاتھوں میں پکڑے اپنے کمرے میں آئی تھی، ساتھ ہی پھول گلدان میں سجائے۔ راہم کو اتنے برسوں بعد بھی یاد ہے کہ مجھے بلیو ٹیولپس پسند ہیں۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اسے گلدان میں سجے وہ نیلے پھول بہت خوبصورت لگے تھے، بالکل راہم کی طرح۔ ہاں، وہ اسے چاہنے لگی تھی، فقط اسے ہی تو حق تھا اسے چاہنے کا۔ اس کے پاس تمام اختیارات تھے اسے محبت کرنے کے۔ آج اسے اپنی قسمت پر بے انتہا رشک آیا تھا۔ قدرت کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔
شام کے 7 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آج وہ دوپہر میں سو گئی تھی۔ مغرب کی اذان میں بھی تھوڑا ہی وقت تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے پیروں پہ چپلیں اڑستی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ممی، آپ ہی چلی گئی ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئی ہیں۔ سعدیہ کچن میں رات کے کھانے کے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ اوہو، پتہ نہیں میری کب آنکھ لگ گئی، آپ ہی چلی گئی اور مجھے کسی نے اٹھایا نہیں، وہ اداسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ رات میں یہیں آئے گی واپس، بس ضرورت کا کچھ سامان پیک کرنے گئی ہے، سعدیہ نے مزید کہا۔ اوہو، پھر ٹھیک ہے، اسے تسلی ہوئی تھی۔ میں ہیلپ کرواؤں آپ کی ممی؟ نہیں، گلشن ہے میری ہیلپ کروانے کے لیے بیٹا، تم جاؤ، جا کر دیکھو اذلان اور راحم آئے یا نہیں۔ عید کے تیسرے دن مہندی ہے اور دونوں دوپہر میں گئے تھے ایونٹ مینیجر سے ملنے، اب شام ہو گئی ہے۔ اچھا ممی، میں دیکھتی ہوں۔ تمہیں کتنی عیدی ملی ہے؟ سیف پرجوش سا انمتا سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اب ہال روم میں بیٹھی تھی۔ رات کے 9 بجے تھے اور راحم اور اذلان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ مجھے بابا نے دی ہے، دادی جان، فیضان بھائی اور اذلان بھائی۔ راحم بھائی نے نہیں دی کیا؟ وہ اب آئی بروز کائی سے شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ بھی سیدھے بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ راحم بھائی نے تمہیں عیدی نہیں دی؟ ہم سب کو تو دی ہے، مجھے، سارم اور آمنہ اپی کو۔ انمتا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کب دی تمہیں؟ جھوٹ بول رہے ہو نا؟ میں ہر وقت جھوٹ نہیں بولتا۔ اور ہاں، تم نے میرا نام شمار نہیں کیا عیدی دینے والوں میں، چاکلیٹ کھا کر اتنی جلدی بھول گئی۔ وہ اسے کپ کیک کا خطاب دینے سے خود کو روکے بیٹھا تھا۔ نہیں تو انمتا نے سیدھا سعدیہ کو شکایت لگانی تھی۔ ہاں، تم نے بھی دی تھی، اصل میں وہ اتنی جلدی ختم ہو گئی تو… وہ معصومیت سے پلکیں جھپکائے بولی۔ ہاں تو چاکلیٹ کھانے کے بعد ریپرز فریم کروا لیتی، گفٹ فار ایور۔ ویسے بھی نیلے رنگ کا تھا ریپر۔ اس کی بات سن کر انمتا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہوتی، اچانک سعدیہ کے پکارنے پر انمتا سیف کو آنکھیں دکھاتی فوراً وہاں سے اٹھی تھی۔ اب وہ سیف کو کیا بتاتی؟ سب سے پہلے اسے عید کی مبارکباد اور عیدی تو راحم نے ہی دی تھی۔ راحم عید کی نماز کے بعد ہی انمتا کے اکاؤنٹ میں اس کی عیدی ٹرانسفر کر چکا تھا۔ اذلان کی مہندی۔ رات کے 9 بجے تھے۔ انٹرنس کو گیندے کے پھولوں، برقی کمکموں اور مختلف سجاوٹ کی اشیاء سے سجایا گیا تھا۔ ایک طویل سرخ رنگ کا کارپیٹ جو انٹرنس سے سیدھا پھولوں سے سجے اسٹیج تک جاتا تھا۔ اطراف میں نظریں دوڑائیں تو پورے ہال کو بڑی ہی خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ایک سائڈ پر ڈی جے مہندی کی مناسبت سے ایک کے بعد ایک سنگیت کے جوہر دکھاتا تھا، جس سے پوری محفل کو 4 چاند لگے ہوئے تھے۔ اطراف میں کانچ کی میزیں اور کرسیاں بچھی تھیں جن پر بیٹھے مہمان چہکتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یہ ایونٹ ہاشمی ہاؤس کے لاؤنج میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ اچانک ہی سب کی نظریں انٹرنس پر جمی تھیں۔ ایک روسی چندری کے سائے تلے سفید رنگ کے لٹھے دار کرتا شلوار میں ملبوس اذلان مسکراتا ہوا ان 5 کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے بائیں جانب آمنہ اور فیضان اور دائیں جانب انمتا اور راحم تھے۔
सैफ भी इनके साथ साथ ही आगे बढ़ रहा था, हाथ में मोबाइल थामे तस्वीरें बनाने में मसरूफ। कदम कदम चलते वो सब स्टेज तक आए थे। मूवी मेकर भी इनके साथ साथ चलता इन तमाम खूबसूरत लम्हात को कैमरे की आंख में कैद कर रहा था। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। राहिम ने हल्का सा इसके करीब झुककर कान में सरगोशी की, साथ ही वो इधर उधर नजरें भी दौड़ा रहा था। बस अच्छी लग रही हूँ। नीली आंखों वाली लड़की खफा हुई थी। अनमता, बेटा इधर आना। जी दादी जान के पुकारने पर अनमता इनकी तरफ चली गई थी और राहिम भी अब अजलान के साथ जा बैठा था। जी दादी जान, ठीक है। अनमता, दादी जान और आमना तीनों एक ही मेज के इर्द गिर्द लगी कुर्सियों पर बैठी थीं। आपी, जल्दी देखो ये क्या कह रहा है। सैफ सारिम को उठाए अभी अभी नाजिल हुआ था। अनमता ने एक बेजार सी नज़र इस पर डाली। क्या कह रहा है? आमना ने पूछा। ये कह रहा है कि मैं गन्ना हूँ और अन्ना भी गन्नी है। वो कहते साथ ही सैफ खूब हंसा था। अनमता ने आंखें फैलाकर इसकी तरफ देखा, क्योंकि अन्ना तो वही थी। सारिम बेटा, इधर आओ मम्मा पास। आमना ने इसे गोद में लिया। आप क्या कह रहे थे मामू जान को? अब सारिम आमना से पुश्त टिकाए इसकी गोद में बैठा था। मम्मा, मैं गन्ना हूँ, अन्ना भी गन्नी है। सारिम अपनी ज़बान में खिलखिलाते हुए बता रहा था। दूसरी तरफ अनमता का मुंह खुला का खुला रह गया। और हम सब कैसे हैं? सैफ ने हंसी दबाते बाकी सब की तरफ इशारा किया। बाकी सब अच्छे हैं। ये ज़रूर तुमने सिखाया है इसको। कितने बदतमीज़ हो तुम सैफ। मैंने नहीं सिखाया, ये खुद कह रहा है। सैफ ने अपनी सफाई दी। इधर आओ सारिम। अब सैफ अनमता की गोद में था। ये ज़रूर अच्छे को गंदा और गंदे को अच्छा समझ रहा है। उफ, अब मैं इसे कैसे समझाऊंगी? अब तो इसने मुझे गंदा बना दिया है। अनमता दबा दबा सा बोली। और सारिम को प्यार किया। चलो, फिर भी गन्ने हो या अच्छे, हम दोनों एक ही टीम में हैं। साथ ही सैफ को ज़बान निकाल कर दिखाई। राहिम की निगाहें इसे ही ढूंढ रही थी। आखिर निगाहों का सफ़र थमा और वो खुद भी थम गया। पूरे आधे घंटे के इंतज़ार के बाद आखिरकार वो अब इसे नज़र आ ही गई थी। मेहंदी रंग के गरारा चोली में मलबूस, जिस पर हल्का जरी का काम था। आज इसने वही जोड़ा पहना था जो राहिम की पसंद का था। साथ नाजुक सी ज्वेलरी, माथे पर सजाए खूबसूरत सा टीका, हल्का मेकअप, हाथों पर सुर्ख मेहंदी। खफासी, हाँ वो खफा थी। राहिम सर झुकाए मुस्कुराया था। वो जब खफा होती थी तो क्यूट लगती थी। दीदारे यार भी क्या कमाल चीज़ है यार। करीब हो तो नज़रें उठाई नहीं जाती, अब दूर है तो इश्तियाक बढ़ता जा रहा है। इसकी नज़र अनमता से होती हुई गजरे और फूलों के स्टॉल पर पड़ी थी जो मेहमानों के लिए लगवाए गए थे। अनमता की कलाइयाँ अभी तक गजरों से खाली थी। वो अब सारिम को आमना की गोद में देती उठी थी। साथ ही राहिम भी अपनी जगह से उठकर मुस्कुराता हुआ सीधा इस स्टॉल की जानिब बढ़ा था। इसकी नज़रें अभी भी अनमता का ताक़ुब कर रही थी किए हुए थी। वो घर के अंदरूनी दरवाजे में दाखिल होने वाली थी कि अचानक बिलाल इसके रास्ते में आया था। नूरीन फूफो का बेटा। राहिम इसे कैसे भूल सकता था? वो सिर्फ रास्ते में नहीं आया था, बल्कि ज़बरदस्ती इसका रास्ता रोके खड़ा था।
راہم جبڑے اور مٹھیاں بیچے چہرے پر سخت سے تاثرات لیے تیزی سے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا تھا جو ابھی بھی اس کی بیوی کا راستہ روکے کھڑا تھا، اور بلال اسے اپنی جانب آتا دیکھتے ہی فوراً وہاں سے کھسکا تھا۔ بزدل، راہم منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ انمتا حیران سی کھڑی تھی کہ آخر اسے کیا ہوا۔ شکر ہے یہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، سب مہمان اور گھر والے لان میں تھے، کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا۔ پہلے ہی اتنا میس کریٹ کیا ہوا تھا اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ اینا، راہم نے اسے عقب سے پکارا۔ وہ گھبرائی، وہ کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اب کیا صفائی دے گی؟ شرمندگی، ندامت میں گھری وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ راہم نے نرمی سے اسے کندھے سے تھام کر اپنی جانب کیا جس کا چہرہ ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم۔ اس نے نرمی سے تھوڑی پکڑے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم جو مجھ سے بات نہیں کرتی ہو، لیکن یہ نیلی آنکھیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔ اگر تم ان کے آگے بھی اپنی گھنیری پلکوں کا پردہ ڈال دو گی تو پھر میں کس سے باتیں کروں گا؟ راہم، وہ بلال بھائی، وہ نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملائے کچھ بولنا چاہ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں دیکھ لوں گا اسے۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہیں ٹھہرو، میں ابھی آیا، صرف 2 منٹ میں۔ وہ پرسکون سا مسکراتے ہوئے واپس لان کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اب ہاتھوں میں گلاب اور موتی سے بنے 2 گجرے تھامے آ رہا تھا۔ مہندی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، پرکشش، مسکراتا ہوا۔ وہ اب اس کی نازک کلائیاں تھامے مسکراتے ہوئے انہیں گجروں سے سجا رہا تھا۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ پھول اس کی کلائیوں کو سجا رہے ہیں یا اس کی کلائیاں پھولوں کو۔ وہ اب اس کی گجروں سے سجائی کلائیاں تھامے کھڑا تھا، اس کے چہرے کو تکتے وہ ذرا اس کی جانب جھکا تھا۔ میرے الفاظ کیا بیان کریں خوبصورتی تمہاری، بس اتنا سنو، ہجوم حسن میں میرا یار نواب لگتا ہے۔ اس کا شعر سن کر انمتا کھل کر مسکرائی تھی۔ ساتھ ہی راہم نے اپنی جیب سے ایک نیلے رنگ کی مخملی ڈبی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ انمتا نے ڈبی تھام کر کھولی۔ اس کے اندر 2 ننھے ہیروں سے جڑے آویزے تھے۔ یہ تم کل پہنو گی اذلان کی بارات میں۔ انمتا نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ مطلب وہ کل یہی پہنے گی؟ راہم بھی مسکرایا۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ وہ اس کے عقب سے بولا، اب خفا تو نہیں ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہری تھی۔ میں آپ سے خفا ہو سکتی ہوں؟ وہ نیلی آنکھوں والی ساحرہ ایک بار پھر اسے لاجواب کر گئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ وہ بہت کم لوگوں سے متاثر ہوا کرتا تھا، لیکن یہ لڑکی تو اسے ہمیشہ سے ہی متاثر کرتی آئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی، مہندی ملی یا نہیں؟ وہ اپنا غرارہ سنبھالتی واپس ٹیبل کی جانب آتی دکھائی دی تھی، تب آمنہ نے پوچھا، آپی نہیں ملی مہندی؟ میں کون مہندی سے ہی نکال لیتی ہوں، ویسے بھی وہ ڈرائی ہے، بہت ٹائم لگے گا اسے۔ وہ اسے بتاتی اب سٹیج کی طرف بڑھی تھی جہاں راہم پہلے سے ہی اذلان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اب اذلان کے برابر والے صوفے پر بیٹھتی مہندی کی تھال سے کون مہندیاں اٹھا رہی تھی۔ سامنے ہی ایک خوبصورتی سے سجا چھوٹے سائز کا پیالہ رکھا تھا۔ وہ کون مہندی کے سرے پر لگی پن کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بے سود۔ بھائی، یہ کھول دیں۔ اس نے مزید مزاحمت کو ترک کر کے اب مہندی اذلان کی جانب بڑھائی۔
اذلان نے مہندی پکڑی اور سرے سے پن ہٹا کر واپس اسے دی۔ وہ پیالے میں مہندی نکالتی، ساتھ ہی بار بار اپنے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کرتی۔ راہیم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ تمہاری مہندی خراب ہو جائے گی۔ ساتھ ہی اس کے ہاتھوں پر چھوٹتے مہندی کے نشانوں کی طرف اشارہ کیا اور ٹیشو پیپر باکس سے ایک ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور زبان سے بے ساختہ ادا ہوا، اوہ! وہ مہندی میز پر رکھتے اٹھی تھی، ساتھ ہی ٹیشو پیپر تھاما۔ جاؤ تم ہینڈ واش کرو، یہ میں اور اذلان کر لیں گے۔ ساتھ ہی اذلان کی جانب دیکھا جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں ویسے بھی ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں، اور جب تک یہ مہندی نہیں نکلے گی تب تک تو کوئی رسم بھی شروع نہیں ہوگی۔ اذلان بھی بیزار سا بولا، پھر ٹیشو پیپر باکس سے ایک ٹیشو پیپر پکڑا اور مہندی اٹھائی۔ اتنے میں وہ ہاتھ دھو کر واپس آئی اور وہ دونوں مہندی نکال چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں رسمیں بھی شروع ہوئی تھیں۔ سب ایک ایک کر کے رسم ادا کرتے اور کیمرہ مین ان لمحوں کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرتا تھا۔ ایک آخری فیملی فوٹو کے بعد تقریب اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ سفر کافی طویل ہے، خیال رہے کہ ہر گاڑی میں 4 افراد سے زیادہ نہ ہوں تاکہ مہمانوں کو سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ سمجھ رہے ہو موصوف؟ جی بابا، میں ایسے ہی کروں گا۔ بارات کی گاڑیاں باہر تیار تھیں، مہمان آ کر بیٹھ بھی چکے تھے، اب بس دولہے صاحب کی بہنوں کا انتظار تھا۔ اذلان سب سے آگے والی گاڑی میں دولہا بنا بیٹھا تھا اور راہیم اس کی ونڈو پر جھکا اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ اب کان میں لگا ایئر پیس آن کرتے تھوڑا فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ وہ آج آف وائٹ کلر کے کرتا شلوار اور ساتھ لائٹ سکن کلر کے واسکٹ میں ملبوس تھا جو انمتا کے جوڑے کے رنگ کے ساتھ میل کھاتی تھی۔ وہ اپنی میکسی کا فال سنبھالتی اچانک سے منظر میں داخل ہوئی تھی۔ آمنہ بھی سرخ رنگ کی ساڑی میں ملبوس اس کے پیچھے پیچھے تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس کی زوجہ کے علاوہ اور کوئی نظر کہاں آتا تھا۔ وہ سکن کلر کی میکسی میں ملبوس تھی، لائٹ میک اپ اسے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میکسی کا فال بہت زیادہ تھا، ساتھ میں ہیلز۔ راہیم خود کو کوستا اب اس کی طرف بڑھا تھا۔ بہت زیادہ ہیوی میکسی ہو گئی ہے؟ ساتھ ہی فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میکسی ہیوی نہیں ہے، میں نے دوپٹہ پن اپ نہیں کیا، اب گاڑی میں کروں گی، کہتے ساتھ ہی اس نے شال کو سر پر سلیقے سے سیٹ کیا اور دوپٹے سے خود کو آزاد کیا۔ اب وہ ہیلز اور ہیوی میکسی کے ساتھ بالکل سیٹ میں چلتی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سب بیٹھ چکے تھے، اذلان کے ساتھ سعدیہ، سارم اور آمنہ، فیضان کے ساتھ دادی جان، معظم صاحب اور سیف، باقی کے رشتہ دار دوسری گاڑیوں میں۔ کیا قدرت آج بھی اس پر مہربان تھی؟ وہ چہرہ جھکائے مسکرائے تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ساتھ ہی اس نے گھوم کر آ کر دروازہ کھولا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی۔ آپی، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ سیف صاحب آ ٹپکے تھے۔ تم تو فیضان بھائی کے ساتھ جا رہے تھے؟ راہیم نے ضبط سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھائی، اس گاڑی میں جگہ نہیں ہے۔ یہاں جگہ ہے؟ راہیم نے آئیبرو جھکائے ایک اور سوال کیا۔ جی ہے، اس نے بھی گاڑی میں جھانکتے ہوئے دو بدو بولا تھا۔ اینا، آپ آرام سے بیٹھیں، میں ذرا صالح صاحب کو گاڑی کی ڈگی میں ایڈجسٹ کر کے آیا۔ وہ دوسری جانب کی ونڈو سے جھانک کر انمتا کو کہتا اب سیف کی طرف بڑھا تھا، اور اس کی بات سن کر سیف کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
अनमता भी विंडो पर हाथ जमाए मुस्कुराहट दबाए इब्राहिम के साथ सैफ को जाता देख रही थी। चंद लम्हे बाद वो दोनों वापस आते दिखाई दिए। चले गए सब? राहिम अफसुर्दगी से कहता ड्राइविंग सीट पर बैठा था। सैफ भी चुपचाप मुस्कुराहट दबाए पीछे का दरवाज़ा खोलकर आ बैठा था। आज मैं 4 साल बाद मुल्तान जा रही हूँ, इसने कहते साथ ही एक गहरी सांस खारिज की। गहरी पुरसुकून सांस। इस शहर से जुड़ी इसकी यादें कुछ खूबसूरत और कुछ सख्त तरीन। वो भूली ही कब थी, बस कभी खुलकर बयां नहीं कर पाई थी। राहिम ने एक नज़र इसकी तरफ देखा जिसके चेहरे पर अफसुर्दगी थी, फिर वापस नज़रों का रुख विंडो स्क्रीन की जानिब फेर लिया। 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद वो सब लाहौर से मुल्तान पहुँचे थे। एक के बाद एक इनकी गाड़ियाँ वेडिंग हॉल के बाहर रुकी थी। एंट्रेंस पर इन सब का इस्तकबाल फूलों की पत्तियों से भरपूर जोश के साथ किया गया था। जरीना की हालत काफ़ी अबतर थी। वो अब व्हील चेयर पर आ चुकी थी। सादिया इनकी जानिब बढ़कर इनसे गले मिली। अनमता और आमना दोनों फायजा की भाभी और बहनों से मिली। राहिम, कासिफ, सैफ और बाकी मर्द हजरात जेंट्स की तरफ जा चुके थे। हॉल काफ़ी वसी था। एंट्रेंस से स्टेज तक एक तवील कारपेट था जिसके अतराफ में कुर्सियाँ और मेज़ें थीं। फायजा और उसी जोड़े में मलबूस दुल्हन के रूप में गज़ब ढाती स्टेज पर बैठी थी। अनमता इसे देखते ही स्टेज की जानिब बढ़ी थी। इन दोनों के दरमियान पहले ही अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। सफ़र के तवील होने के मद्देनज़र खाना लगवाया जा रहा था। हर तरफ मेहमान बिखरे बातों में मसरूफ़ दिखाई देते थे। सारिम सैफ और फैज़ान के साथ था, इसीलिए आमना भी थोड़ा सुकून में थी। आमना और अनमता दोनों फायजा के साथ ही स्टेज पर बैठी खाना खा रही थीं कि अचानक अनमता के मोबाइल पर बेल हुई। इसका मोबाइल मेज़ पर रखा था। इतने शोर में इसे बेल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अनमता, तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही है, आमना ने इसे इशारे से कहा। इसने फ़ौरन कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। वो मोबाइल को कान से लगाए मैक्सी संभालती, साथ ही आमना को इशारा करती स्टेज से नीचे आई और बाहर की जानिब बढ़ी थी। इसे गए अब 10 मिनट हो चुके थे। आमना फिक्रमंदी में अपनी जगह से उठी और सादिया के पास आई जो जरीना के साथ बैठी बातें कर रही थी।